جذبہ تو موجود ہے کہ اگر وقت پڑے گا تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے، لیکن وار کو خاص طور پہ میں جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ جنگ کو کبھی بھی آئیڈلائز نہ کریں، جنگ کو گلیمرائز نہ کریں. ہم اپنی قربانیوں کا ذکر کریں، ہم اپنی اچیومنٹس کا ذکر کریں، لیکن جنگ کو گلیمرائز نہ کریں. جنگ بڑی ایک خوفناک چیز ہے اور انسانی جان ایک بڑی مقدس چیز ہے. انسانی جان کا ضیاع ایک بہت بڑا ضیاع ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ہم پرائیڈ فیل کرتے ہیں جب کوئی کسی کی شہادت ہوتی ہے، اس کے رواحقین پرائیڈ فیل کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ایک اچھا جذبہ ہے، لیکن اس کو آئیڈلائز نہ کریں. اس شہادت سے زیادہ بہتر عمل یہ ہو کہ ہم زندہ رہ کے اپنے وطن کا دفاع کر کے دشمن کو ماریں. ہم کیوں مریں، دشمن کیوں نہ ماریں، یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، ہماری افواج کو بلند حوصلہ رکھے، اور ہم سب پر اپنا کرم اور اپنی مہربانیاں، اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہے. شکریہ. بہت شکریہ ونگ کمانڈر محمد شکیل صاحب، آپ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. اب میں دعوت دوں گی ونگ کمانڈر اخلاق احمد چودھری صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ڈیفنس ڈے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اگر ابھی بھی نہیں چلا تو ہمارے سر پہ آ جانا. اچھا، السلام علیکم. مجھے بھی آتا چلانا. میرا نام ونگ کمانڈر اخلاق ہے، اور میں ایئر فورس میں ونگ کمانڈر کے عہدے سے ریٹائر ہوا، اور میں نے کوئی بہت 30 ایئرز جو ہیں وہ ایئر فورس میں سرو کیا. آج کل میں اپنے ویلنشیا کے جو ہارس رائڈنگ کلب ہے اس کو لک آفٹر کر رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. جنرلی آئی ایم کالڈ کرنل اخلاق، بیکاز شروع میں تو ونگ کمانڈر کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جب تک کہ ابھی نندن گرفتار نہیں ہوا تھا کہ ہی واز اے ونگ کمانڈر ٹو. بٹ مجھے جب اپنے آپ کو آئسولیشن میں انٹروڈیوس کرانا پڑتا ہے تو آئی ڈو ٹیل دیم دیٹ آئی ایم اے ونگ کمانڈر ریٹائرڈ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرا پروفیشن جو تھا وہ ایئر ڈیفنس تھا. جنرلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایئر فورس میں ہر آدمی پائلٹ ہے. دیر آر سو مینی برانچز اینڈ ڈپارٹمنٹس. جس طرح سر شکیل نے بتایا کہ ہی واز ایروناٹیکل انجینئر، اسی طرح کچھ فلائنگ میں ہوتے ہیں، کچھ ایڈمنسٹریشن میں ہیں، کچھ لاجسٹکس میں ہیں، اینڈ سو مینی. آئی ایم ون آف دوز who was from the Air Defense branch. Air Defense branch اصل میں میرا یہاں آنے کا مقصد تھا. I was actually pushed into it. میرے بچے کہتے تھے کہ بابا اگر آپ کی کوئی اچیومنٹ ایئر فورس میں ہے تو why don't you come out and tell people کہ جی یہ ہم نے کیا. آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں زندگی گزارتے. میں نے کہا میں کیا کروں، ایسے اٹھ کے میں اپنا بتاتا رہوں. So actually I was pushed by my son to tell you an incident. انہوں نے میری چونکہ پوسٹنگ لاہور کی تھی انیشل، تو انہوں نے مجھے لاہور میں ہی پوسٹنگ کر دی، لاہور میں ہی ڈپلائمنٹ کر دی اس وار لائک سیناریو میں. تو ایک دفعہ میں نائٹ ڈیوٹی پر تھا. اٹ واز اراؤنڈ آئی تھنک 9 o'clock اور سو. مجھے ہمارے آپریشن سینٹر سے کال آئی کہ اخلاق کین یو پک اپ سم تھنگ کلوز ٹو لاہور. اس پہ نہیں بیٹھا میں نے جائے. کہا ہولڈ آن. میں نے دیکھا، میں نے کہا جی لاہور کے ساؤتھ میں ایک سلو سپیڈ ہے اراؤنڈ سپیڈ 60 ناٹیکل مائل پر آور، میں بعد میں آ کے لے اینڈ اٹ از ہیڈنگ ان ٹو پاکستان. انہوں نے کہا کہ اوکے وی آر سینڈنگ یو دی ایئر کرافٹ. تو میں ادھر اب ہی آ تھوڑی سی جاتا میں ہوں یہاں 20 منٹ تک. رجسٹریشن بتا دوں
इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, इधर से एयरक्राफ्ट उड़ता है उधर जाके 2-4 को मार के नीचे आ जाता है, नॉट एट ऑल। चलिए ठीक ये हमारा पूरा जो नेटवर्क काम करता है वो ये है कि हम हेड फर्स्ट कंट्रोलर्स और पायलट्स मिल के अपने मिशन प्लान करते हैं कि हमने अगर हमारा एयरक्राफ्ट इंफीरियर है और एनिमी का सुपीरियर है तो हमने कैसे लड़ना है, अगर हमारा टेक्नोलॉजी में सुपीरियर है एनिमी का इंफीरियर है तो कैसे लड़ना है, हम 2 हैं और वो 4 हैं तो कैसे लड़ना है, और अगर हम 2 हैं और वो 8 हैं तो कैसे लड़ना है। मकसद सिर्फ उनको मारना भी नहीं होता, अपने जहाज़ों को बचाना भी होता है। लिहाजा नहीं आता, ऑफ कर ले। अब अगर हम उसको टैग करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, इन्फो इसकी इतनी बस हट सकती है, बाकी उस पे उन्होंने किया था कि अमृतसर के ऊपर एक Su-30 वेरी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट, ये ना समझिए कि जी सब कुछ हमारे पास है, उन्होंने भी ऐसे नहीं रखा हुआ, उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारी की। डिस्प्ले का बटन है, एक Su-30 था, वो उन्होंने एंकर किया हुआ था और वो अमृतसर से नॉर्थ में जाता था और फिर वापस अमृतसर पे आता था, फिर नॉर्थ में जाता था। नहीं ये भी नहीं वो नीचे पैटर्न में चल रहा था। उसका यही था कि भाई इस F-16 को खींचा जाए अपने एरिया में और अपने Su-30 से हमारे F-16 को गिराया जाए। ये उनका प्लान था जो हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज से हमें पता चला। एनीवे, जब उन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपको एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं तो मैंने उस वक्त अल्लाह को याद किया, जो मैं सूरतें जिस तरह आती थी, जैसे दुआ कर सकता था, हस्बुल्लाह पढ़ता पढ़ता। मुझे नहीं पता कि कब एयरक्राफ्ट ने मुझे कॉल किया और फिर मैंने उसको टेक ओवर कर लिया। फाइट को कंट्रोल करना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। हमने अपने जहाज को सेफ भी करना है और दुश्मन को, बिकॉज जो अपना फाइटर जहाज है या कोई भी फाइटर जहाज है वो बिल्कुल अपने सामने खास कोन में देख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देख सकता। उसके राइट लेफ्ट क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ये हमें पता है। अब चेक करें। एक इंडियन स्ट्रेटजी ये होती है कि अपने जहाज को 10,000 पे दिखाते हैं, आप उसके लिए जाते हैं, वो पता लगा जी 3,000 फुट से और 2 जहाज़ों के लेके आते फोकस है, ये आयरस है, ये किस चीज़ का बटन? ऊपर निकले, अपने दुश्मन के जहाज को शूट किया और वापस चले जाइए, उनकी पॉलिसी है। एनीवे जी, मैंने जहाज को टेक ओवर किया। अल्लाह का शुक्र। आप जगह अगर आपको पाकिस्तान का नक्शा आपके जहन में जब हो कि पाकिस्तान एयर फोर्स एक बहुत अच्छा इदारा है और ये फैमिली लाइक, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो मैं सबको ये कहूँगा, जितने के बच्चे आपके शौक़ रखते हैं एयर फोर्स में आने का, बेटियां खासकर, आजकल तो बेटियां भी जा रही हैं, पायलट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेटे हैं, जो चाहते हैं उनको ज़रूर भिजवाएँ। ये एक फैमिली है, एयर फोर्स को हम कहते हैं फैमिली। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था, सोल्जर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, सेलर्स ऑफ द पाकिस्तान नेवी एंड जेंटलमैन ऑफ द पाकिस्तान एयर फोर्स, वी आर द जेंटलमैन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे एजाज़ हासिल है और मैं आपका अपने लिए बताना चाहता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे पाकिस्तान एयर फोर्स के बेस देखे हैं और किसी पे मैंने अटैचमेंट पे रहा हूँ, किसी पे पोस्ट में रहा हूँ। और आप सबको मैं आखिर में फिर यही दावत दूँगा कि अपने बच्चों को इन्वाइट करिए। नमाज का टाइम हो गया है तो उसके लिए भी जल्दी वाइंड अप करना है और आप सब अपने बच्चों को इंस्पायर करें, उनको बताएँ। मेरे हिसाब से अगर कोई जॉब भी करनी है अगर, तो इससे अच्छी जॉब भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फैमिली है, जिस तरह आप घर में रहते हैं इसी तरह हम उधर एयर फोर्स में ऑफिसर्स मेस में और अपने सिस्टम में रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अस्कर अली सदीकी साहब। अपने मुल्क से प्यार, चाहत एक फितरी अमल है, ये एक जज्बा है, ये एक ख्वाहिश है और इसका इजहार तमाम मुमकिन तरीक़ों से मुल्क व कौम की बेलौस खिदमत करना है। ऐसी ही हमारी एक अलाइड स्कूल की तालिबा अपने वतन के शहीदों के जोश व जज्बे और कुर्बानी की दास्तान के इजहार के लिए आ रही हैं। एमन फातिमा फ्रॉम एलाइड स्कूल। I would like to invite the students of Smart School to be on stage for the tableau. खुदा के नाम पे मरना शहादत
اس کو کہتے ہیں، رہے ایمان میں بھرنا صداقت اس کو کہتے ہیں، جو وقت جنگ آ جائے تو شیر آفتاب کی صورت عدد سے جا کے ٹکراتا قیادت اس کو کہتے ہیں۔ صدر گرامی اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ جناب والا، زندہ قومیں اپنی تاریخی ایام کو یاد رکھتی ہیں۔ یوم دفاع پاکستان ہمیں افواج پاکستان کی شجاعت یاد دلاتا ہے، یہ دن عظمت و ہمت کے فسانے سناتا ہے، یہ دن غیرت ایمانی کے آداب سکھلاتا ہے، یہ دن پاکستان کی فتح نصرت کا پرچم لہراتا ہے۔ یوم دفاع پاکستان اس حقیقت کا اعلان ہے کہ شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے یقین افراد کے قوموں کے مستقبل سنورتے ہیں، اسی کی تابشوں سے آسماں فکر و دانش پہ نئی صبح نکھرتی ہے، نئے سورج ابھرتے ہیں۔ محترم حاضرین، 6 سپتمبر 1965 کو جب بزدلی بھارتی افواج نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہماری بہادر افواج دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ دشمنوں کے پاس افواج اور اسلحہ کی کثرت تھی، مگر ہماری فتح کے لیے ہمارا جذبہ، ہماری بہادری اور جذبہ ایمان ہی کافی تھا۔ یہ جذبہ اعلان کر رہا تھا کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ اس جنگ میں افواج پاکستان تو جنگ لڑ ہی رہی تھی، مگر ان کے ساتھ ساتھ مزدور، کسان، شاعر، غنی، ادیب اور خطاب بھی شامل جہاں تھے۔ یہ جنگ دو قوموں کے نہیں بلکہ دو قومی نظریے کی جنگ تھی، حق و باطل کا مارکا تھا۔ تاریخ ہر پاکستان کی جرأت و دلیری کی داستانوں کی گواہ ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی فوج نے گھٹنے ٹیک دیے اور فتح عظیم ہمارا مقدس بن گئی۔ معزز سامعین، آج ہم اٹامک قوت بن چکے ہیں، ہماری رگوں میں کلمہ توحید کی ایمانت زندہ ہے۔ یوم پاکستان منانے کا تقاضا ہے کہ ہم پاکستان سے محبت کریں، اس کی حفاظت کریں، اس اپنے نظریے کو یاد رکھیں اور اس پر قائم رہیں۔ مسلم افواج ہماری جغرافیائی سرحدوں کی پاسبان ہے اور نظریاتی سرحدوں کی پاسبانی کا فریضہ ہم نے انجام دینا ہے۔ آئے ہم اس حقیقت کو یاد رکھیں، ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا ہے پاکستان۔ شکریہ۔ میرے وطن، یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن، میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، فضا سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں۔ دی اسمارٹ اسکول ویلنشیا ٹاؤن کیمپس سے ہمارے بچے موجود ہیں، یہ پرفارم کریں گے ٹیبلو۔ اس مٹی کے لیے بہتے لہو کے نام، میرے دل میں بسے جان سے پیارے پاکستان کے نام۔ الوطن
پاکستان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. It's a dignitary to honor us with his presence. Thank you so much, sir, for coming as a chief guest today. آپ کارڈ نکالیں گے نا ٹھیک رزلٹ آئے گا. LCD کا رزلٹ فرق پھر پیچھے بھی وہ چل رہی ہے نا, پیچھے بھی لائٹ ہے. یہ دیکھیں میں بھی کرتا ہوں تو یہ پھٹ جاتا ہے, بلیک ہو جائے گا, یہ ایسے ہی چلے گا. ہاں نہیں کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں اب لائٹ ٹیسٹ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, آج مجھے انتہائی خوشی ہے کہ ہم اپنی پرانی روایات کے مطابق اس قسم کے پروگرام کر رہے ہیں جس سے ہمیں اپنے اہم دنوں کی یاد بھی تازہ ہو, ہمیں ہسٹری بھی معلوم ہو, اس سے ہمیں کچھ سبق بھی ملے, اور آگے ہمارے لیے جو کچھ کرنا ہے اس کی بھی راہیں ہموار ہوں. یہاں میں آپ کو تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا. ایک عام روایتی فوجی کے حساب سے تو یہ ہے کہ میں اپنی کارکردگی بتانا شروع کر دوں, میں نے کیا کیا, میں نے کیا نہیں کیا. وہ تو خیر ہوتا ہی ہے, جب آپ 28-30 سال یا 40 سال سروس کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. اور نیچرلی پاکستان فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ یہ ہر وقت آن دا فار فوٹنگ ہی رہتی ہے. جس طریقے سے آپ ٹیرورسٹ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں فار دا لاسٹ 20 ایئرز, یہ کوئی بھی اور فوج اس قسم کے کام نہیں کر سکتی. لیکن آپ کے جتنے بھی یہ جوان ہیں, جتنے آفیسرز ہیں, ہر وقت ملک پر قربان رہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور آج بھی جتنی شہادتیں ہو رہی ہیں, کسی وار میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئیں, چاہے وہ 65 کی وار ہو, 71 کی ہو, 48 کی ہو, لیکن اس میں بھی اتنا بھی کیجویلٹی ریٹ نہیں تھا جو آج ہماری فوجی, جو ہمارے جوان, جو ہمارے ینگ آفیسرز برداشت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. میں یہ بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں, ہم 1965 کی بات کرتے ہیں. واقعی 1965 بہت ایک یادگار دن بھی تھا, سال بھی تھا, اور جنگ بھی تھی. لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم جو چیز تھی, ٹھیک ہے ہماری فوجیں لڑیں, 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی, ہماری ایئر فورس بھی کمزور تھی کہ ایکوپمنٹ کے حساب سے, تعداد کے حساب سے, ہماری نیوی بھی کمزور تھی تعداد کے حساب سے, فائر پاور کے حساب سے, بہت ساری چیزوں سے. اس طرح ہماری فوج بھی دشمن کی فوج کے مقابلے میں 5واں حصہ بھی نہیں تھی. لیکن پھر بھی ہم نے انہیں شکست دی, شکست فاش دی کہ ان کے پورے ڈویژنز ہماری ایک کمپنی کو ڈیفیٹ نہ کر سکے اور BRB کراس نہ کر سکے. اور یہ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے. یہ صرف ایک واقعہ جو ہے وہ لائم لائٹ پہ آیا, لیکن 1965 کی تمام جنگ, بلکہ 71 کی جنگ اور دوسری جنگیں بھی, یہ ساری ان چیزوں کو اگر ہم ان پہ نظر ثانی کریں اور ان کو دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ایونٹ نظر آئیں گے. لیکن سب سے زیادہ اہم چیز جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, 65 میں کیا ہوا, ایک سپیچ تھی پریزیڈنٹ کی جو اس کے شاید الیکٹڈ بھی نہیں تھا, اس نے ساری قوم کے اندر ایک آگ لگا دی, ایک جذبہ پیدا کیا, اور ہر آدمی چاہے وہ فوجی تھا چاہے وہ سویلین تھا, وہ وار فرنٹ پر جانے کے لیے بھی تیار تھا. اور اگر وہ لاہور میں ڈاگ فائٹ ہوتی تھی تو وہ چھتوں پر بیٹھ کے دیکھتا تھا, یہ نہیں کرتا تھا کہ مورچے میں گھس جائے. کئی لوگوں کو بارڈر پر جانے سے روکا گیا, وہ بارڈر پہ جانا چاہتے تھے. یہ ہمارے ہسٹری ہے جو خیر ہماری آنکھوں کی ہے, دیکھی بھالی ہسٹری ہے. یہ سب کچھ کیوں تھا؟
The question is ये सब कुछ क्यों था? Why it was not in 71? Why it is not today? That is the question we must invigorate ourselves to ask it. What is happening now? The thing is that उस वक्त हम यूनाइटेड थे, उस वक्त हम ईमानदार थे, उस वक्त हम डिवोटेड थे, उस वक्त हमारे में इंटेग्रिटी थी. आज हम इन सारी चीज़ों से महरूम हो गए हैं. कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारा माशरा एक मुसलमान माशरा है, लेकिन इस्लाम की शायद हमें भनक भी नहीं पड़ रही, हम उसके नज़दीक भी नहीं जा रहे. अब ये अगर ये इवेंट को देखा जाए तो स्कूलों ने बड़ी मेहनत की, बड़े खूबसूरत किस्म के प्रोग्राम्स पेश किए, वेरी कमेंडेबल, वेरी अप्रिशिएबल, बहुत ही अच्छे थे. और जिनकी जितनी तारीफ़ कम है वो कम, जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है. लेकिन यहाँ एक बात मैं टीचर्स को भी और स्कूल्स को भी गोशगुजार करना चाहूँगा कि मैडम, यू आर वेरी गुड इन टीचिंग, यू आर क्रिएटिंग a lot of competitive spirit amongst the students. But have you ever tried to build up their character as well? Now the need of the hour and the day is we must build up the character of the students. क्या हमारा बच्चा आज सच बोलता है? क्या वो आगे जाने के लिए किसी पीछे वाले को, किसी आगे जाने वाले को पकड़ के पीछे तो नहीं खींचता? क्या उसकी अखलाकियात अच्छी हैं? क्या उसकी जुबान अच्छी है? क्या वो किसी चीज़ पे थैंकफुल होता है? क्या वो किसी चीज़ पे सॉरी करता है? मैडम, when I look at these things, I feel really sorry for myself that the student of today or a child of today is not learning other than the academics which he is supposed to learn. जो कुछ तो सीखना चाहिए. और अगर हमारा यही निज़ाम रहा तो यकीन करिए कि we are having a very 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 bad days ahead. मजहबी लिहाज से, कुरानिक लिहाज से अल्लाह ताला ने 3 दफ़ा एक जगह पे फरमाया है, कुरान में फरमाया है कि जिस कौम को अपनी हालत जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती, मैं उसकी हालत नहीं बदलता. We must think over it, we must ponder over it. Then आप ये देखिए कि आप पर हर किस्म की कैलेमिटीज आ रही हैं, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान में? अगर मैं चाहूँ तो आपको नीचे से अज़ाब दूँ, और चाहूँ तो आपको ऊपर से अज़ाब दूँ, और मैं चाहूँ तो आपको एक दूसरे से लड़ाकर एक दूसरे की ताकत का मज़ा चखा दूँ. And we are facing all these 3 kinds of the things, gentlemen and ladies. We need to pull up our socks. हमें खुद भी अपने आप को ठीक करना है. बाहर से कोई नहीं आएगा ठीक करने के लिए हमें. हम ये इंतज़ार कर रहे हैं इस्लाम को ही नाफिज कर देगा, ये फ़लानी इस्लाहात कर देगा, कुछ कर देगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. हमें खुद अपने आप को सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा. अपनी ये 5-6 फुट की बॉडी जो है, इस पर इस्लाम नाफिज करना पड़ेगा, इस पर अखलाकियात नाफिज करनी पड़ेंगी, इस पर ईमानदारी डालनी पड़ेगी, इसमें जज्बा कुर्बानी डालना पड़ेगा. हम सिर्फ गानों से, बजानों से और इन चीज़ों से ये सारे जज्बे नहीं पैदा कर सकते. याद कीजिएगा कि वो वक्त था, यही इंडिया हमें हमारे नज़दीक नहीं आता था, लेकिन आज
وہ کشمیر پہ بھی قبضہ کر چکا ہے، چاہے ہم مانیں چاہے ہم نہ مانیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وی ڈونٹ ایڈمٹ دا تھنگز وچ وی آر دیر، جو کہ ڈے لائٹ کی طرح ہیں، ان کو بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ایک انتہائی آسٹرچ لائک اپروچ ہے کہ جب آندھی آنے لگے اپنا سر جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال دو. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے، اپنے قرآنی تعلیمات کو حاصل کرتے ہوئے اپنے کیریکٹر کی بہتری کی طرف جائیں. اور خاص طور پہ میں یہ ٹیچر سے ریکویسٹ کروں گا. ٹیچر از اے ویری ویری بگ تھنگ. ویری انفارچونیٹ ہمارا ملک ہے کہ ہم ٹیچرس کو وہ مقام کبھی بھی نہیں دے پائے، نہ دے رہے ہیں جو ہمیں دینا چاہیے. جو قوم کا کیریکٹر بلڈ آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو کائنڈلی یہ کیجیے گا. باقی اللہ تعالیٰ آپ کے حامی اور ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو اسلام کے دائرہ کار میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you so much, our chief guest, for the motivational speech and the thought of experience. That was really patriotic, full of zeal and enthusiasm. And yes, what we have, Shazia, now. ابھی میں یہاں پہ گزارش کرنا چاہوں گی تمام اسکول جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان کی ٹیچر سے کہ وہ اپنے اپنے بچوں کو لے کے اسٹیج کے پاس آ جائیں تاکہ ہم ان کو سرٹیفکیٹس اور شیلڈس دے سکیں. جی تمام اسکول کے اساتذہ جن کے بچوں نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا تھا ان سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے بچوں کو لے کے اسٹیج کے پاس آ جائیں تاکہ ہم ان کو شیلڈ اور سرٹیفکیٹس دے سکیں. اور اس سے پہلے ہماری دی اسمارٹ اسکول ولینشیر ٹاؤن کیمپس کے بچیاں جو ہیں اسٹیج پر موجود ہیں. یہ ایک ملی نغمہ پیش کریں گی، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم. دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ذیشان حاطف صاحب. وہ سنگر نہیں ہے. سب سے پہلے تو السلام علیکم. میرا نام ذیشان حاطف ہے اور میرا تعلق شاہینوں کے شہر سے ہے جس کو سرگودا کہتے ہیں. تو سبھی پیاروں نے بڑی اچھے انداز سے اپنی حاضری لگوائی ہے. سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، تو اسی لحاظ سے میں بھی کچھ اپنا انداز پیش کروں گا ان شہداء کے لیے. وطن کی فضاؤں میں کچھ نام بولتے ہیں، وطن کی فضاؤں میں کچھ نام بولتے ہیں کہ ہر لب و ناز ان پہ سلام بولتے ہیں. بڑی ترب سے سو گئے ممتا کی گود میں، اس خاک خوشنما سے آرام بولتے ہیں. ہے تخلیق کا مقصد تیری صوب سجا دوں، ہے تخلیق کا مقصد تیری صوب سجا دوں. چمن سے یہ ہر کلی گلفام بولتے ہیں. حسن مطلق نے نوازا بڑی شان سے انہیں، کلام تام میں دیکھو کتنے انعام بولتے ہیں. فصیح لبوں سے ٹکرائے جو درخشاں احباب کے، فصیح لبوں سے ٹکرائے جو درخشاں احباب کے، شہادت کے دیکھو مدھر وہ جام بولتے ہیں. جب لا الہ کے ترانے گونجتے ہیں فضاؤں میں، جب لا الہ کے ترانے گونجتے ہیں فضاؤں میں، پھر قدسی سبحان اللہ محو احترام بولتے ہیں. جب بھی روئے زمیں پر یہ گستاخ سر اٹھاتے ہیں، جب بھی روئے زمیں پر
یہ گستاخ سر اٹھاتے ہیں، پھر ہاتف کریا کریا سے خادم خیر الانام بولتے ہیں، وطن کی فضاؤں میں کچھ نام بولتے ہیں کہ ہر لب و ناز ان پہ سلام بولتے ہیں۔ چونکہ یہ تو ان کے لیے محبت کے کچھ لفظ تھے جنہوں نے ہمیں وطن جیسی نعمت سے نوازا تو اللہ ہی کی ذات نے ہے، لیکن ان کی محنت ہے، ان کا لہو ہے۔ تو جب ہم اپنے وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں تو وطن میں رہنے والوں سے بھی اتنی ہی محبت کرنی چاہیے۔ تو یہ جو آج کل سیلاب کا سلسلہ شروع ہے، اس حوالے سے میں نے کچھ لفظ لکھے، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، اس حوالے سے میں نے کچھ لفظ لکھے ہیں، وہ آپ کی سماعتوں تک میں پہنچاؤں گا۔ کتنی معصوم کلیاں، کتنے گلفام بہہ گئے، کتنی معصوم کلیاں، کتنے گلفام بہہ گئے، ہائے غریبوں کے کچے در و بام بہہ گئے، کئی میری بہن بیٹیوں کے بہہ گئے جہیز، کئی میری بہن بیٹیوں کے بہہ گئے جہیز، کئی میرے بزرگوں کے بوڑھے اجسام بہہ گئے، ہزارہا بہنوں کے زدِ سیلاب ہو گئے سرتاج، ہزارہا بہنوں کے زدِ سیلاب ہو گئے سرتاج، کئی ماؤں کے لخت جگر، کئی زرغام بہہ گئے، ہائے غریبوں کے کچے در و بام بہہ گئے۔ امیران شہر کی بے ضمیری کا نہ قصہ ہوا تمام، امیران شہر کی بے ضمیری کا نہ قصہ ہوا تمام، تھے صبح جو امداد کے منتظر وہ شام بہہ گئے، تھے صبح جو امداد کے منتظر وہ شام بہہ گئے، ہے گلستان وطن میں چار سو پانی کا شور ہاتف، ہے گلستان وطن میں چار سو پانی کا شور ہاتف، چرند بہہ گئے، مکاں بہہ گئے، گاؤں سارے سریام بہہ گئے، ہائے غریبوں کے کچے در و بام بہہ گئے، کتنی معصوم کلیاں، کتنے گلفام بہہ گئے۔ اور آخر میں ایک شعر ہے کہ آؤ مل کے اٹھائیں دو گام اس طرح، افی صاحب، آؤ مل کے اٹھائیں دو گام اس طرح، ہر رزمگاہ کو ہاتف گلستاں کر دیں۔ تھینک یو۔ جو رہتی کثر تھی وہ صرف 10 سال کے نکال دیے۔ میں نے بھی لاہور میں سرو کیا، میں اس کیس کو جانتا ہوں، جو یہ بتا رہے ہیں مجھے سارے انسیڈنٹ کا پتا ہے، کیونکہ میں بھی لاہور میں تھا اس وقت، الحمدللہ۔ تو زیادہ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس ایک بہت اچھا ادارہ ہے، اور یہ فیملی لائک، ہم ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں۔ تو میں سب میرے دل میں بسے جان سے پیارے پاکستان کے نام۔
नमस्कार। हम अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। उसके लिए तमाम शहरों में हर जगह पे जगह जगह कैंप्स लगे हुए हैं। यहाँ पे भी हमारे आपके बैक पे एक VLC वालों ने सैलाब ज़दगान के डोनेशन के लिए कैंप लगाया हुआ है। जो साहब और जो फैमिलीज़ डोनेशन देना चाहती हैं वहाँ पे अपना डोनेशन जमा करवा सकती हैं। शुक्रिया। इसी हवाले से मेरे पास एक छोटी सी बच्ची हैं जो सैलाब के हवाले से एक नज़्म पढ़ेंगी, इशाल नईम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इशाल नईम है और मैं आप सबके सामने अपने मासूम और जो बेबस हैं बहन भाइयों के लिए कुछ गज़ल पेश करना चाहूँगी। मज़लूम बस्तियों को समुंदर निगल गया, सैलाब का भी ज़ोर गरीबों पे चल गया। पानी ने हर मकान को हमवार कर दिया, एक रात में हवेली का नक्शा बदल गया। चावल अनाज दालें मुरब्बा अचार और गुड़ एक साल का था रिस्क जो पानी में घुल गया। मिट्टी के कुछ खिलौने मिट्टी में मिल गए, ममता की आरज़ू का जनाजा निकल गया। ए काश जानवर सभी बन जाते मछलियाँ, बेबस मवेशी देखकर पत्थर पिघल गया। कुछ कच्चे घर के सिमत भाव को मोड़कर शहरों के डूबने का खतरा टल गया। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मेरे बहन भाइयों को, हम बल्कि मेरे नहीं हम सब के बहन भाइयों को उनके लिए कुछ काम करें जिनसे वो अपने इतने दिन गुजार सकें। और इसके लिए एक शेर मैं डेडिकेट करना चाहूँगी। मौत हार रही है और ज़िंदगी जीत रही है। शुक्रिया। कोई भी गुजरता आपको Thank you so much, Ishal. You were so energetic. And yes, moving on, we have students from Unique School Haram chapter presenting you the tableau here, and they're on the stage. Let's welcome them, and please, audience, appreciate them with your claps. And I need that type of patriotic feeling throughout the event here. Thank you. इस वक्त मगरबी पाकिस्तान में दिन के 2 और मशरक़ी पाकिस्तान में 3 बजे हैं। चंद लम्हे बाद सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। ख़वातीन हज़रात, सदर मोहतरम, मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया।